بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلیمان بن عبد الملک نہایت فصیح البیان شخص تھا، عدل و انصاف کا شوقین اور جہاد کا حریص تھا۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو سلیمان نے اپنا وزیر و مشیر بنایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سلیمان کے اخلاق و عادات میں خوبیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ عہد بنو امیہ میں ایک بری رسم جاری ہو گئی تھی کہ وہ نماز میں عموماً دیر کیا کرتے تھے اور آخر وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ سلیمان بن عبد الملک نے اس رسم کو مٹا کر نمازیں اول وقت میں پڑھنی شروع کی۔ راگ اور گانے سے بھی سلیمان بن عبد الملک کو سخت نفرت تھی، چنانچہ اس نے گانے بجانے کی ممانعت کی۔ سلیمان نہایت خوبصورت اور وجیح شخص تھا، تنومند اور پرخور بھی تھا۔ ایک مرتبہ 70 انار، بہت سی کشمش، 6 مہینے کی عمر کا ایک بکرا اور 6 مرغ کھا گیا اور سب کو ہضم کر لیا۔ سلیمان بن عبد الملک نے اپنے بیٹے ایوب کو اپنا ولی عہد بنایا تھا، لیکن ایوب سلیمان بن عبد الملک کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد سلیمان بیمار ہوا تو اس نے رجا بن حیا سے مشورہ کیا کہ میں کس کو اپنی جانشینی کے لیے نامزد کروں۔ اول سلیمان نے اپنے بیٹے داؤد کا نام لیا۔ رجا بن حیا نے کہا کہ وہ قسطنطنیہ کے محاصرے میں مصروف اور کفار سے لڑ رہا ہے، عرصہ سے وہاں کوئی خبر نہیں ملی، اللہ جانے وہ زندہ ہے یا شہید ہو گیا، ادھر فاصلہ زیادہ ہے، ایسے شخص کو ولی عہد بنانے کا مشورہ میں نہیں دے سکتا۔ پھر سلیمان نے کہا کہ میں اپنے چھوٹے بیٹے کو ولی عہد نہ بنا دوں۔ رجا بن حیا نے کہا کہ وہ عمر میں بہت زیادہ کم ہے، اس قابل نہیں کہ خلافت کا بوجھ اٹھا سکے۔ سلیمان نے کہا کہ پھر تم بتاؤ میں کس کو اپنا جانشین مقرر کروں۔ رجا بن حیا نے کہا کہ مسلمانوں کی صلاح و فلاح اور آپ کی نیک و پاک باطنی اور دینداری کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی عمر بن عبد العزیز کو اپنا ولی عہد بنائیں، کیونکہ ان سے بہتر دوسرا شخص نہیں مل سکتا، نیز وہ آپ کے وزیر اعظم ہونے کی وجہ سے امور سلطنت کے متعلق کافی تجربہ رکھتے ہیں۔ سلیمان نے کہا کہ میں بھی عمر بن عبد العزیز کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ میرے بھائی یعنی فرزندان عبد الملک راضی نہ ہوں گے اور وہ عمر بن عبد العزیز کی مخالفت پر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ رجا بن حیا نے کہا کہ آپ عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ بنا کر ساتھ ہی یہ بھی وصیت کر دیجئے کہ ان کے بعد یزید بن عبد الملک خلیفہ ہو۔ سلیمان بن عبد الملک نے اس مشورے کو پسند کیا اور عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے لیے ولی عہدی کا فرمان لکھ کر اس پر مہر لگا دی۔ اس کاغذ کو ایک لفافے میں بند کر کے اس لفافے کو بھی سر بمہر کر دیا اور رجا بن حیا کو دے کر کہا کہ باہر جاؤ اور یہ لفافہ دکھا کر کہو کہ امیر المؤمنین نے اس لفافے میں اپنے بعد خلیفہ ہونے والے شخص کا تعین کر دیا اور فرمان لکھ دیا ہے، جس شخص کا نام اس فرمان میں ہے اس کے لیے بیعت کرو۔ جب رجا نے باہر جا کر لوگوں کو جمع کر کے یہ حکم سنایا تو لوگوں نے کہا کہ ہم بیعت اس وقت کریں گے کہ جب ہم کو اس شخص کا نام بتا دیا جائے گا۔ رجا بن حیا نے آ کر سلیمان سے یہ کیفیت بیان کی۔ سلیمان نے اسی وقت حکم دیا کہ کوتوال اور پولیس کو بلا کر حکم دو کہ لوگوں سے میرے حکم کے موافق بیعت لیں اور جو شخص انکار کرے اس کی گردن اڑا دیں۔ یہ حکم سنتے ہی سب نے بیعت کی اور مطلق چونہ چرا نہ کیا۔ رجا بن حیا جب بیعت لے کر واپس آ رہے تھے تو راستے میں ہشام بن عبد الملک ملا اور اس نے کہا کہ مجھ کو خوف معلوم ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین نے کہیں مجھ کو محروم ہی نہ رکھا ہو، اگر ایسا ہے تو مجھے بتا دو تاکہ میں اپنا کچھ انتظام کروں۔ رجا نے کہا کہ امیر المؤمنین نے مجھ کو سر بمہر لفافہ دیا ہے اور سب سے اس بات کو پوشیدہ رکھا، تم کو کیا جواب دے سکتا ہوں؟ یہ کہتے ہوئے رجا آگے بڑھ گئے۔ آگے اتفاقاً عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ مل گئے۔ انہوں نے کہا مجھ کو بڑا ہی خوف معلوم ہو رہا ہے کہ کہیں سلیمان نے ولی عہدی کے لیے میرا ہی نام نہ لکھ دیا ہو، اگر تم کو معلوم ہو تو مجھے بتا دو تاکہ میں کوشش کر کے اس مصیبت کو ٹال دوں اور سبق دوشی حاصل کروں۔ رجا نے ان کو بھی وہی جواب دیا جو ہشام بن عبد الملک کو دیا تھا۔ سلیمان بن عبد الملک
سن 98 ہجری میں دمشق سے جہاد کے ارادے پر نکلا اور قسطنطنیہ کی طرف فوج روانہ کر کے خود مقام وابق میں مقیم رہ کر اس شورش کو ناکام بنانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ سلیمان کو حالت جہاد میں ہی موت آئی۔ 10 تاریخ ماہ صفر سن 99 ہجری بروز جمعہ سلیمان نے بمقام وابق متصل قنصرین وفات پائی۔ سلیمان نے قریباً 3.25 سال خلافت کی اور 45 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اس خلیفہ کے زمانے میں بھی مسلمانوں کو ملکی فتوحات حاصل ہوئیں، خلاف شرع کاموں کا رواج موقوف ہوا، حجاج بن یوسف کے عاملوں اور متوسلوں کو جہاں کہیں وہ مامور و مقرر تھے معزول کیا، کیونکہ وہ بھی حجاج کی طرح ظلم و تشدد کی جانب مائل تھے۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ محمد بن قاسم رحمہ اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس میں سلیمان سے سخت غلطی ہوئی۔ بہرحال سلیمان بن عبد الملک کے قابل تعریف کاموں اور عظیم الشان کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بعد عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ بنایا۔ اس ایک نیکی کے مقابلے میں سلیمان بن عبد الملک کی تمام غلطیوں اور لغزشوں کو بڑی آسانی سے فراموش کیا جا سکتا ہے اور وہ ہر ایک مدح و ستائش کا مستحق نظر آتا ہے۔ ابو حفص سیدنا عمر بن عبد العزیز بن مروان بن حکم خلفائے راشدین میں خلیفہ خامس ہیں، یعنی آپ کا دور خلافت بھی خیر کے پہلوؤں کے لحاظ سے ویسی ہی جھلک پیش کرتا ہے جو مجموعی طور پر اسلام کے پہلے چاروں خلفاء یعنی جناب ابوبکر صدیق، جناب عمر فاروق، جناب عثمان غنی اور جناب علی رضی اللہ عنہم کے ادوار خلافت میں نظر آتی تھی۔ وہ خلیفہ صالح کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ اکثر اکابرین مسلمین کا قول ہے کہ خلفائے راشدین 5 ہیں: ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اور عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز کے والد عبد العزیز بن مروان مصر کے حاکم تھے۔ 62 ہجری میں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پوتی یعنی عاصم بن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ ان کے والد عبد العزیز عبد الملک بن مروان کے بعد خلیفہ ہونے والے تھے، لیکن ان کا انتقال عبد الملک کے سامنے ہوا، لہذا وہ خلیفہ نہ ہو سکے۔ بچپن میں گھوڑے نے عمر بن عبد العزیز کے لات مار دی تھی۔ ان کے چہرے پر اس کے زخم کا نشان تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری اولاد میں سے ایک شخص ہوگا، اس کے چہرے پر ایک داغ ہوگا اور وہ زمین کو عدل و داد سے بھر دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ جب گھوڑے نے ان کے لات ماری تو ان کے باپ ان کے چہرے سے خون پونچھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اگر تو وہی داغدار ہے تو سعادت مند ہے۔ ابن سعد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں اپنے اس داغدار بیٹے کا زمانہ پاتا جو دنیا کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ اس وقت ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ بلال بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر بھی ایک داغ تھا، اس لیے خیال تھا کہ شاید یہی بشارت عمر کے مصداق ہوں، لیکن سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے خلیفہ ہونے پر سب کو معلوم ہو گیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی پیشن گوئی کے مصداق وہی تھے۔ ان سے پہلے عام طور پر لوگ آپس میں ذکر کیا کرتے تھے کہ دنیا کا خاتمہ نہ ہوگا جب تک کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بیان کردہ شخص حاکم نہ ہو۔ بچپن میں سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے باپ نے ان کو مدینہ بھیج دیا تھا۔ مدینہ میں ہی ان کی تربیت ہوئی۔ فقہائے مدینہ کی صحبت میں ان کی عمر کا ابتدائی حصہ گزرا۔ علماء مدینہ ہی سے انہوں نے علوم دینیہ حاصل کیے۔ علم و فضل اور تفقہ فی الدین میں ان کا وہ مرتبہ تھا کہ اگر وہ خلیفہ نہ ہوتے تو ائمہ شرع میں ان کا شمار ہوتا اور وہ سب سے بڑے امام مانے جاتے۔ مدینہ میں ان کے والد نے ان کو عبید اللہ بن عبداللہ کے پاس بھیجا تھا، انہی کے زیر توجہ ان کی تربیت ہوئی۔ زید بن اسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے بجز عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے اور کسی شخص کے پیچھے ایسی نماز نہیں پڑھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ ہو۔ یزید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ رکوع و سجود پوری طرح ادا کرتے تھے مگر قیام و قعود میں دیر نہ کرتے تھے۔
سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ ہونے سے پیشتر نہایت پرتکلف اور قیمتی لباس پہنتے تھے، لیکن خلیفہ ہونے کے بعد انہوں نے کھانے اور پہننے میں بالکل درویشانہ روش اختیار کر لی تھی۔ میمون بن مہران کا قول ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے ہمراہ بہت سے مشہور علماء شاگردوں کی طرح رہا کرتے تھے۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ہم عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس اس خیال سے آئے کہ وہ ہم سے کچھ سیکھیں گے، مگر ان کے پاس آ کر ہم کو خود انہی سے بہت کچھ سیکھنا پڑا۔ جب ان کے والد عبدالعزیز بن مروان کا انتقال ہوا تو یہ مدینہ ہی میں تشریف رکھتے تھے۔ عبدالعزیز کی وفات کا حال سن کر عبد الملک بن مروان نے ان کو دمشق بلا کر اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ شادی کر دی۔ عبد الملک کی وفات کے بعد جب ولید خلیفہ ہوا تو اس نے ان کو مدینہ منورہ کا حاکم مقرر کیا، چنانچہ یہ 86 ہجری سے 93 ہجری تک مدینہ کے حاکم رہے۔ کئی مرتبہ امیر حج کی حیثیت سے حج کیا۔ امارت مدینہ کے زمانے میں تمام فقہاء و علماء ان کے پاس جمع رہتے تھے۔ فقہائے مدینہ کی ایک کونسل آپ نے بنائی تھی اور انہی کے مشورے سے اہم امور انجام دیتے تھے۔ حجاج کی شکایت پر 93 ہجری میں ولید نے انہیں امارت مدینہ سے معزول کر کے شام میں بلا لیا۔ جب ولید نے ارادہ کیا کہ اپنے بھائی سلیمان کو ولی عہدی سے معزول کر کے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنائے تو حجاج و قتیبہ وغیرہ نے تو ولید کے ارادے کی تائید کی، لیکن دوسرے امراء نے اس کو پسند نہ کیا۔ سب سے پہلے جس شخص نے ولید کے اس ارادے کی پرزور مخالفت کی وہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز تھے۔ چنانچہ ولید نے ان کو قید کر دیا۔ 3 برس تک یہ قید میں رہے، پھر کسی کی سفارش سے رہا کر دیے گئے۔ سلیمان بن عبد الملک اسی لیے عمر بن عبدالعزیز کا بہت شکر گزار و احسان مند تھا، چنانچہ اس نے خود خلیفہ ہونے کے بعد ان کو اپنا وزیر اعظم بنا دیا اور مرتے وقت ان کی خلافت کے لیے وصیت لکھ گیا۔ جب سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو رجا بن حیا وابق کی مسجد میں گئے، تمام بنو امیہ اور اعیان لشکر کو جمع کیا۔ سر بمہر فرمان ولی عہدی ان کے پاس تھا۔ انہوں نے سب کو خلیفہ کے فوت ہونے کی خبر سنا کر دوبارہ اس ملفوف سر بمہر فرمان پر لوگوں سے بیعت لی، پھر سب کے سامنے اس سر بمہر فرمان کو کھول کر پڑھا اور لوگوں کو سنایا۔ اس میں سلیمان بن عبد الملک نے لکھا تھا کہ یہ تحریر بندہ خدا امیر المؤمنین سلیمان بن عبد الملک کی طرف سے عمر بن عبدالعزیز کے نام ہے۔ میں نے اپنے بعد تم کو اور تمہارے بعد یزید بن عبد الملک کو خلافت کا ولی عہد مقرر کیا، پس لوگوں کو چاہیے کہ وہ سنیں اور اطاعت کریں اور اللہ سے ڈریں اور آپس میں اختلاف نہ کریں تاکہ دوسروں کو تمہارے مغلوب کرنے کی طمع نہ ہو۔ اس فرمان کو سن کر ہشام بن عبد الملک نے کہا کہ ہم عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی بیعت نہ کریں گے، مگر رجا بن حیات نے جرأت سے کام لے کر نہایت سختی سے فوراً جواب دیا کہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ ہشام یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ عبد الملک کی اولاد اس وصیت اور فرمان کو اپنی حق تلفی کا موجب سمجھتی تھی، لیکن عام طور پر لوگ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے خلیفہ ہونے کو بہت ہی پسند کرتے اور آپ کے سوا کسی دوسرے کا خلیفہ ہونا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر عمر بن عبدالعزیز کے بعد یزید بن عبد الملک کو چونکہ خلافت کے لیے ولی عہد بنا دیا گیا تھا، لہذا اولاد عبد الملک کو کسی قدر تسکین بھی ہوتی تھی کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بعد خلافت پھر سے ہمارے ہی گھرانے میں آ جائے گی۔ جب رجا نے سلیمان کا مذکورہ وصیت نامہ سنایا تو عمر بن عبدالعزیز خلافت کے لیے اپنا نام سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اس تحریر کو سن کر اپنی جگہ بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ رجا بن حیا نے ہاتھ پکڑ کر ان کو اٹھایا اور منبر پر لے جا کر بٹھایا۔ سب سے پہلے ہشام بن عبد الملک کو بلایا کہ آ کر بیعت کرو۔ ہشام بن عبد الملک آیا اور آ کر بیعت کی۔ ہشام کی بیعت کے بعد سب لوگوں نے بخوشی خاطر بیعت کی اور کسی قسم کی چن و چرا نہ کی۔ بیعت کے بعد
سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے سلیمان بن عبد الملک کے جنازے کی نماز پڑھائی اور دفن سے فارغ ہو کر چلے تو لوگوں نے شاہی استبل کے گھوڑے لا حاضر کیے کہ آپ سوار ہو کر تشریف لے جائیں۔ آپ نے فرمایا میری سواری کے لیے میرا ذاتی خچر ہی کافی ہے۔ چنانچہ آپ اسی خچر پر سوار ہو کر اپنے خیمے تک آئے۔ لوگوں نے آپ کو قصر خلافت میں لے جانا چاہا۔ آپ نے فرمایا کہ وہاں ایوب بن سلیمان کے اہل و عیال موجود ہیں، جب تک وہ وہاں رہیں گے میں اپنے خیموں میں رہوں گا۔ بیعت خلافت کے بعد سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے لوگوں کو مخاطب کر کے جو تقریر کی وہ اس طرح تھی: حمد و ثنا کے بعد لوگوں، قرآن شریف کے بعد ایسی کوئی کتاب نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ میں کسی چیز کو شروع کرنے والا نہیں بلکہ پورا کرنے والا ہوں۔ میں کسی حال میں بھی تم سے بہتر نہیں ہوں، البتہ میرا بوجھ زیادہ ہے۔ جو شخص ظالم بادشاہ سے بھاگ جائے وہ ظالم نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو، احکام الہی کے خلاف کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ جب آپ سلیمان بن عبد الملک کے کفن دفن سے فارغ ہو کر واپس آ رہے تھے تو آپ کے غلام نے آ کر کہا کہ آپ بہت ہی غمگین نظر آتے ہیں۔ آپ نے اس کو جواب دیا کہ آج اس دنیا میں اگر کوئی شخص غمگین ہونے کے قابل ہے تو وہ میں ہوں۔ مجھ پر یہ بوجھ کیا کم ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ قبل اس کے کہ میرا نامہ اعمال لکھا جائے اور مجھ سے جواب طلب ہو، میں حقدار کو اس کا حق پہنچا دوں۔ آپ جب اپنے گھر میں بیعت خلافت اور سلیمان کے دفن سے فارغ ہو کر داخل ہوئے تو آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ آپ کی بیوی نے گھبرا کر پوچھا، کیوں، خیریت تو ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خیریت کہاں ہے، میری گردن میں امت محمدی کا بوجھ ڈالا گیا ہے۔ ننگے، بھوکے، بیمار، مظلوم، مسافر، قیدی، بچے، بوڑھے، کم حیثیت عیالدار وغیرہ سب کا بوجھ میرے سر پر آن پڑا ہے۔ اسی خوف سے رو رہا ہوں کہ کہیں قیامت میں مجھ سے پوچھو اور میں جواب نہ دے سکوں۔ خلیفہ ہونے کے بعد آپ نے اپنی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک سے کہا کہ تم اپنے تمام زیورات بیت المال میں داخل کر دو، ورنہ میں تم سے جدائی اختیار کر لوں گا، کیونکہ مجھ کو یہ کسی طرح گوارا نہیں کہ تم اور تمہارے زیورات اور میں ایک گھر میں ہوں۔ ان کی بیوی نے فوراً تمام زیورات، جن میں وہ قیمتی موتی بھی تھا جو عبد الملک نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، سب مسلمانوں کے لیے بیت المال بھجوا دیے۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی وفات کے بعد جب یزید بن عبد الملک خلیفہ ہوا تو اس نے فاطمہ بنت عبد الملک سے کہا کہ آپ چاہیں تو اپنے زیورات بیت المال سے واپس لے لیں۔ فاطمہ نے جواب دیا کہ جس چیز کو میں نے اپنی خوشی سے بیت المال میں داخل کر دیا تھا، اب عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے بعد اس کو کیسے واپس لے سکتی ہوں؟ عبد العزیز بن ولید خلیفہ سلیمان کی وفات کے وقت موجود نہ تھا، نہ اس کو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی بیعت کا حال معلوم تھا۔ سلیمان کی وفات کا حال سن کر اس نے خلافت کا دعویٰ کیا اور فوج لے کر دمشق کی جانب آیا۔ جب دمشق کے قریب پہنچا اور عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی خلافت کا حال سنا تو بلا توقف ان کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی اور کہا کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کا حال مجھ کو معلوم نہیں تھا۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر تم خلافت اور حکومت لینے پر مستعد ہوتے تو میں ہرگز تمہارا مقابلہ نہ کرتا اور لڑائی کے پاس نہ جاتا بلکہ اپنے گھر بیٹھ جاتا۔ عبد العزیز بن ولید نے کہا کہ واللہ میں آپ کے سوا کسی دوسرے کو مستحق خلافت نہیں سمجھتا۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے تخت خلافت پر متمکن ہوتے ہی حکم جاری کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں کوئی شخص نامناسب الفاظ ہرگز استعمال نہ کرے۔ اب تک بنو امیہ میں عام طور پر رواج تھا کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو برا کہتے اور جمعہ کے خطبے میں بھی آپ پر لعن طعن سے دریغ نہ کرتے۔ حجاج بن یوسف ثقفی کو آپ ظالم سمجھتے تھے، اس لیے سلیمان کے زمانے میں اس کے عاملوں اور متوسلوں کو جو حجاج کے نقش قدم پر چلتے تھے آپ نے معزول کرا دیا تھا۔
یزید بن محلب گورنر خراسان کو آپ برا جانتے تھے، اور یہ آپ کو معلوم تھا کہ یزید بن محلب نے جرجان کے علاقہ کا جزیہ وصول کر کے بیت المال میں نہیں بھجوایا ہے۔ چنانچہ آپ نے یزید بن محلب کو طلب کیا۔ اس نے حاضر دربار ہو کر مذکورہ رقم کے داخل کرنے میں عذر و انکار اور حیلے حوالوں سے کام لیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کا مال ہے، میں اس کو کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ چنانچہ یزید بن محلب کو آپ نے معزول کر کے قلعہ حلب میں قید کر دیا اور اس کی جگہ جراح بن عبداللہ حکمی کو خراسان کی گورنری پر بھیج دیا۔ مسلمہ بن عبد الملک اور اس کے لشکریوں کو جو رومیوں کے مقابلے میں اور قسطنطنیہ کے محاصرے میں مسلسل مصروف رہنے کے سبب شکستہ حال ہو رہے تھے، آپ نے واپس بلوا لیا۔ چند روز کے بعد آپ کے پاس جراح بن عبداللہ حکمی گورنر خراسان کی نسبت شکایت پہنچی کہ وہ موالی یعنی آزاد کردہ غلاموں کو بلا وظیفہ اور رسد جہاد پر بھیج دیتا ہے، اور ذمیوں میں سے جو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں ان سے بھی خراج وصول کر لیتا ہے۔ آپ نے یہ شکایت سن کر جراح بن عبداللہ کے پاس حکم بھیجا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہو اس کو جزیہ معاف کر دو۔ لوگ یہ سنتے ہی جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے۔ جراح بن عبداللہ حکمی کو ان نو مسلموں کی طرف سے اطمینان نہ تھا۔ اس نے ختنہ کے ذریعہ سے لوگوں کا امتحان لیا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے جراح کو لکھ بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے داعی بنا کر مبعوث کیا ہے، خاتن بنا کر نہیں بھیجا۔ اس کے بعد آپ نے جراح بن عبداللہ کو اپنے پاس طلب کیا۔ جراح اپنی طرف سے عبد الرحمن بن نعیم کو اپنا نائب مقرر کر کے خود دربار خلافت میں حاضر ہوا۔ اس کے بعد آپ نے عبد الرحمن بن نعیم کو حرب اور نمازوں پر امیر مقرر کر کے عبد الرحمن قشیری کو خراج کا افسر مقرر کیا۔ آذربائیجان کے علاقے پر دشمنوں نے حملہ کر کے مسلمانوں کو لوٹا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ابن حاتم باہلی کو فوج دے کر اس طرف روانہ کیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر دشمنوں کو قرار واقعی سزا دی اور اسلامی رعب اثر نو قائم کیا۔ سندھ کے لوگوں اور وہاں کے راجاؤں نے آپ کے ہی عہد میں خوش دلی سے اسلام قبول کیا اور سندھ میں اسلام کی خوب اشاعت ہوئی۔ اندلس کی طرف ضرورت پیش آئی تو آپ نے اس طرف فوج مع ساز و سامان روانہ کی۔ اس طرح رومیوں کے مقابلے میں بھی فتوحات حاصل ہوئیں۔ بنو امیہ نے اپنی خلافت و حکومت کے زمانے میں اچھی جاگیروں پر اپنے استحقاق سے زیادہ قبضہ کر لیا تھا، جس میں دوسرے مسلمانوں کی حق تلفی ہوئی تھی، مگر چونکہ بنو امیہ حکمران تھے اس لیے کوئی چنو چرا نہ کر سکتا تھا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی بیوی کے زیورات، جن میں وہ بلا استحقاق مال کی آمیزش سمجھتے تھے، اپنے گھر سے نکلوا کر بیت المال میں بھجوائے۔ پھر آپ نے بنو امیہ کو جمع کر کے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باغ فدق تھا، جس کی آمدنی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے بچوں کی خبرگیری کیا کرتے اور ان کی بیواؤں کے نکاح کیا کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے اس باغ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے سے انکار کر دیا۔ سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں وہ باغ اسی حالت میں رہا۔ آخر مروان نے اس پر قبضہ کر لیا۔ مروان سے منتقل ہوتے ہوئے وہ مجھے ورثہ میں پہنچا ہے، مگر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو دینے سے انکار کر دیا تھا وہ مجھ پر کس طرح حلال ہو گئی۔ لہذا میں تم سب کو گواہ کرتا ہوں کہ میں باغ فدق اسی حالت میں چھوڑے دیتا ہوں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں اور تمام بنو امیہ سے وہ تمام جائیدادیں اور اموال و سامان واپس کرائے جو ناجائز طور پر ان کے قبضے تصرف میں تھے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک روز آپ کے مکان میں بنو امیہ کے اکثر اشراف و سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہاری یہ خواہش ہے کہ میں تمہیں کسی لشکر کا سردار اور کسی علاقے کا مالک و حاکم بنا دوں۔ یاد رکھو میں اس بات کا بھی روادار نہیں ہوں کہ میرے مکان کا فرش
تمہارے پیروں سے ناپاک ہو، تمہاری حالت بہت ہی افسوسناک ہے۔ میں تم کو اپنے دین اور مسلمانوں کے اغراض کا مالک کسی طرح نہیں بنا سکتا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم کو رشتہ داری کی وجہ سے کوئی حق اور کوئی فضیلت حاصل نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس معاملے میں تمہارے اور ایک ادنا مسلمان کے درمیان میرے نزدیک رتی برابر فرق نہیں ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنو امیہ میں شان جمہوریت بالکل جاتی رہی تھی اور حکومت میں وہی شخصی اور مطلق العنان حکومت کا رنگ پیدا ہو گیا تھا جو قیصر و کسریٰ کی حکومتوں میں پایا جاتا تھا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اسلامی جمہوری شان کو پھر واپس لانے کی کوشش فرمائی اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کا زمانہ پھر لوگوں کی نگاہوں میں گھومنے لگا۔ چونکہ بنی امیہ کو آپ کی خلافت میں بہت نقصان پہنچا، وہ جائیدادیں جو غاصبانہ طور پر ان کے قبضے میں تھیں ان سے چھن گئیں اور عزت و عظمت کا بلند مقام جو ان کو دوسرے قبائل کے مقابلے میں اپنی قومی حکومت کے سبب حاصل تھا مساوات میں تبدیل ہونے لگا۔ لہذا تمام بنو امیہ ان کی خلافت کو اپنے لیے بے حد مضر اور باعث نقصان سمجھتے تھے۔ ان کی نیکی و پاک باطنی کے بنو امیہ بھی اسی طرح قائل تھے جیسے اور لوگ، مگر بنو امیہ ان کے وجود کو اپنی قوم اور قبیلے کے لیے سم قاتل سمجھنے لگے۔ ایک مرتبہ بنو امیہ نے اپنی جائیدادوں کو بچانے کے لیے یہ تدبیر کی کہ عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی فاطمہ بنت مروان کے پاس گئے اور سفارش کرنے کی درخواست کی۔ عمر بن عبدالعزیز اپنی پھوپھی کا بہت ادب و لحاظ کرتے تھے، چنانچہ فاطمہ بنت مروان نے آ کر بنی امیہ کی سفارش کی۔ انہوں نے پھوپھی کو ایسے انداز سے سمجھایا کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئیں کہ میں تو تمہارے بھائیوں کے اصرار سے تمہیں سمجھانے آئی تھی، مگر جب تمہارے ایسے پاک اور نیک خیالات ہیں تو میں کچھ نہیں کہتی۔ یہ کہہ کر واپس آ گئیں اور بنو امیہ سے کہا کہ تم نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی پوتی سے رشتہ کیا تھا، لہذا وہی فاروقی رنگ اولاد میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں، آپ کے دائیں طرف صدیق اکبر، بائیں طرف فاروق اعظم رضی اللہ عنہما بیٹھے ہیں اور سامنے آپ یعنی عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ اتنے میں دو آدمی کچھ مقدمہ لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے متوجہ ہو کر فرمایا کہ اپنے دوران خلافت میں ان دونوں یعنی ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے قدم بقدم چلنا۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہ خواب بیان کر کے راوی نے قسم کھائی کہ میں نے واقعی یہ خواب دیکھا ہے، تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رونے لگے۔ حکم بن عمر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک روز عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی خدمت میں تھا کہ داروغہ استبل حاضر ہوا اور استبل کا خرچ مانگنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ تم تمام گھوڑوں کو شام کے شہروں میں لے جا کر جس قیمت پر بھی ممکن ہو فروخت کر کے ان کی قیمت فی سبیل اللہ دے دو، میرے لیے میرا خچر ہی کافی ہے۔ جب آپ خلیفہ منتخب ہوئے اور لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو آپ رونے لگے اور فرمانے لگے کہ مجھے اپنی نسبت بڑا ہی خوف ہے۔ سیدنا حماد رحمہ اللہ نے پوچھا کہ بتائیے آپ کو درہم و دینار کی کتنی محبت ہے؟ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ بالکل نہیں۔ حماد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پھر آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ حنیفہ بن سعید بن عاص نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے کہا کہ آپ سے پہلے جتنے خلیفہ ہوئے وہ ہمیں انعامات دیا کرتے تھے، مگر آپ نے خلیفہ ہو کر وہ سب روک دیے۔ میرے پاس کچھ جاگیر بھی ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں اس میں سے اس قدر لے لیا کروں کہ میرے عیال کو کافی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تم مشقت سے حاصل کرو وہ مال تمہارا ہے۔ پھر فرمایا کہ موت کو اکثر یاد کرو، کیونکہ اگر تم تکلیف میں ہوگے تو عیش پاؤ گے اور عیش میں ہوگے تو اس میں کچھ کمی نہ ہوگی۔